حیات خضر ایک ایسا موضوع ہے جو صوفیاء اور علماء کے درمیان ہمیشہ سے ہی موضوع بحث رہا ہے۔ بے شمار کتابیں لکھی گئی، رسالے لکھے گئے اور فتویٰ دیے گئے، لیکن کسی بھی نتیجے پر پہنچنا آج تک ناگزیر رہا۔ خضر علیہ السلام کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان تھا۔ محمد طب تابعین نے اپنی تفسیر میں خضر علیہ السلام کا اصل نام سلیہ بن ملکان لکھا ہے، جو کہ سام بن نوح کے نسل سے تھے۔ سورہ کہف میں جس نیک بزرگ کا ذکر ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک وہ خضر علیہ السلام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ مزمل بحرین جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات جس نیک شخص سے ہوئی وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کے پاس علم لدنی تھا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ہونے والے واقعات کا اسرار اور حکمتیں بتائی۔ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو خضر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے آبا و اجداد بادشاہ تھے اور مسلمان بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ جات بھائی تھے اور وزیر بھی۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور کئی عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے تھے، ان کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین صحیح البخاری میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہی ہے، اور یہ صحیح بھی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اکثر مشائخ اور صوفیاء بھی اس نظریے کے قائل ہیں۔ شیخ ابو عمر بن سلام کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات میں غسل فرمایا تھا۔ بہت سے صوفیاء اکرام کا عمل بیداری میں خضر علیہ السلام سے ملاقات اور رہنمائی لینے ثابت ہے، جس کی بنیاد پر حیات خضر کا سرے سے انکار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ تمام اشکالات کا حل اسی میں ہے جو حضرت شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکاشکہ میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے خود خضر علیہ السلام سے اس معاملے کو عامل کرا میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اور الیاس دونوں زندہ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی شکل اختیار کر کے اللہ کے حکم اور ایجن کے تحت لوگوں کی ایماد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ دوسری طرف مفسرین اور مدثرین کی ایک بڑی جماعت اس نظریے کو رد کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ امام ابن کریم کا دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ایک بھی صحیح حدیث ایسی منقول نہیں ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو۔ امام ابن زہر، ابن زوزی، ابراہیم بن اسحاق اور ابن تیمیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن زہر نے اس کے رد میں ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام الخضر ہے۔ علی بن موسیٰ الرضا نے کہا کہ خضر علیہ السلام کی زندگی کو کیسے صحیح مانا جا سکتا ہے جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ و جماعت میں شامل نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک نہ ہوئے۔ لہٰذا خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر اختلاف کثیر ہے اور یہ پر اسرار مسئلہ ہے۔